السلام علیکم، میرے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی کریں میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے۔ مہربانی ہوگی میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں کی عزت کریں۔ بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شبرات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہے نا، اس کو بند کر دے سب۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑو۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کوئی دن، لیکن مسکرائی نہیں۔ بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تو میں نے صاف انکار کیا، میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹا بہن کا بھی حصہ بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بہن کو بیوی بھی برا بڑا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے، بہت پریشان تھا۔ میں نے قرض بھی لے لیا تھا 1 لاکھ روپے کا۔ بھوک سر پر تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا۔ حالات اس وقت بہت خراب تھے۔ اس وقت وہی بہن گھر آئی۔ میں نے غصے سے بولا، آپ یہ آ گئی ہیں منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا، کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں، تمہاری گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو اور پریشان ہوتا ہے۔ بچے اسکول تھے، میں سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملوں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ پورا کرو، بیٹے کا علاج کرواؤ۔ شکل تو دیکھ لیا کرو، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپے مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے۔ شاید اس کی جمع پونجی یہی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، دیکھ اس نے آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ جلدی سے جانے لگی، اس کے پیروں کی طرف میں دیکھتا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتیں۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی۔
अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सब सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि इनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। मेरा ज़ाती तजर्बा है, जब भी हालात ख़राब हो बहनों को दावत पर बुला लिया करें, फिर देखो उनकी वजह से कैसे रिज़्क मिलता है। हम समझते हैं इनके आने से खराजात बढ़ जाते हैं या इनको माँ दे देती है। कुछ तो हमारे घर कमी होती है। तो मैं ये बता दूँ, जब तक बहनों पर मेहरबान भाई रहते हैं, अल्लाह रिज़्क सब बनाए रखता है। बहनें माँ का रूप होती हैं।